اصحاب کہف کون لوگ تھے اور وہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے والے 3 واقعات قرآن مجید میں بتاتا ہے۔ ان میں اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا جن کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کتنے پرندے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیے۔ دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد قیامت سے پہلے انسانوں کو یہ بتانا کہ قیامت والے دن انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباریوں میں سے تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہو گئے اور سو گئے۔ وہ 300 برس کے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوئے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کی تلاش کی تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد غصے ہوا۔ غصے میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر کندہ کرا دیا اور صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا، اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس مر گیا اور سلطنت بدل گئی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیداروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فریضہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد بھی اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ دعا کرنے لگا اور خدا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرما لی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرایا۔ دیوار کے گراتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام اور کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف سلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا نے کھانے کی عوض اپنے زمانے کے سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو شددر رہ گیا اور شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہو، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یملیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں، چنانچہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟
سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیکا حیران و پریشان رہ گیا، بتایا کہ ہم کل تو اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے قریب پہنچے تو اصحاب کہف کے یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار تک پہنچ کر وہ صندوق برآمد کر لیا جو اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام پہ یہ لکھا تھا کہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے، اور دقیانوس اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب سب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیداروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیداروس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کیا اور شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا نام ایک تختی پر کندہ تھا، اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کی ایک غار میں یہ چھپے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں 18 نمبر آیات میں بہت پیاری بات کہتا ہے کہ ہم ان کو جاگتا گمان کرتے حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بھی بدلواتے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اصحاب کہف کو ان 3 سالوں کے اندر جب وہ سو رہے تھے اگر وہ تم سوتا ہوا ان کو دیکھ لیتے تو تم ڈر جاتے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا اسلامی چینل اسلام قرآن منان کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔